مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دعوت اسلامی کہاں نہیں، الدعوت الاسلامی کیا این لا توجد، ویئر ازنٹ دعوت اسلامی۔ اس سلسلے میں ہم دنیا بھر کے مختلف ممالک میں ہونے والے اجتماعات کو دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں ہم دبئی شارجہ میں ہونے والے سنتوں بھرے بیان کو دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: من صلی علی مرتن صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک نیک شخص جسے اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء کرام سے، نیک بندوں سے محبت تھی، الفت تھی، اپنے زمانے کے ولی حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی حضور میرے ہاں دعوت پر تشریف لائیے۔ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کا وقت زیادہ تر عبادات کے اندر صرف ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے منع فرمایا، اس نے اصرار کیا، جب اصرار بہت زیادہ بڑھا تو آپ نے ارشاد فرمایا: اے شخص، ٹھیک ہے، میں تیرے گھر پر دعوت میں آنے کو تیار ہوں، میری 3 شرائط ہیں، اگر تو قبول کر لے تو میں تیرے ہاں آ جاتا ہوں۔ اس نے کہا: حضور ارشاد فرمائیے، پہلی شرط کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: میری پہلی شرط تو یہ ہے کہ جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا۔ حضور دوسری شرط ارشاد فرمائیے۔ ارشاد فرمایا: دوسری میری شرط یہ ہے کہ جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا۔ تیسری شرط، جو کہوں گا وہ تمہیں کرنا ہوگا۔
اس نے تینوں شرائط کو قبول کر لیا کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، زیادہ آرام دہ گدیلوں پر بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہوں گے تو کسی سادہ جگہ پر بیٹھ جائیں گے، بہت زیادہ عمدہ غذا کھانا پسند نہ کرتے ہوں گے تو سادہ غذا کھا لیں گے، اور اللہ کے نیک بندے ہیں یہی فرمائیں گے کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، ماں باپ کا کہا مانا کرو، آخرت کی تیاری کرو وغیرہ وغیرہ، میں ہاں کہہ دوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے شرائط کو قبول کر لیا، دعوت کا وقت اور دن طے ہو گیا۔ اب یہ بہت خوشی سے اپنے گھر لوٹا، علاقے والوں میں بھی خبر عام ہو گئی کہ فلاں وقت کے ولی حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لانے والے ہیں۔ لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کے لیے بڑی تعداد میں جمع ہو گئے، انتظار ہو رہا ہے کہ کب حضرت تشریف لاتے ہیں۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، آپ کی آمد کا مژدہ سنایا گیا، لیکن ایک عجیب واقعہ رونما ہو گیا۔ وہ کیا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے ہی تشریف لائے تو جس جگہ پر جوتے وغیرہ اتارے جاتے ہیں گھر کے افراد یا باہر سے آنے والے، اس جگہ پر آپ بیٹھ گئے۔ میزبان ہاتھ جوڑ کر حاضر خدمت ہوا، عرض گزار ہوا، حضور اندر تشریف لائیے۔ ارشاد فرمایا کہ بیٹا میری پہلی شرط کیا تھی یاد کرو، جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا۔ جی حضور، نہ چاہتے ہوئے ماننا پڑا۔ کھانے کا وقت ہو گیا، کھانا لگا دیا گیا، طرح طرح کی نعمتیں دسترخوان پر چن دی گئیں، ہر ایک اپنی پسند کے کھانے میں مشغول ہو گیا۔ آپ نے بھی اپنے دامن سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اسے کھانا شروع کر دیا۔ پھر میزبان حاضر ہوتا ہے، حضور یہ سب آپ ہی کے لیے تو بنایا ہے، یہ تناول فرمائیے، یہ تناول فرمائیے، جس طرح میزبان کیا کرتا ہے مہمان کے لیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میری دوسری شرط کیا تھی؟ جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا۔ یہاں بھی اس کو خاموش ہونا پڑا۔ بہرحال دعوت کا وقت ختم ہوا، لوگ کھا کر فارغ ہو چکے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ بیٹا ایک انگیٹھی اور ایک توا لے آؤ۔ لے آیا، فرمایا آگ جلاؤ۔ جب آگ جلا دی گئی تو ارشاد فرمایا کہ اس آگ پر توے کو رکھ دیا۔ جب وہ توا آگ کی وجہ سے جل کر گرم ہو کر انگارہ بن گیا تو آپ رحمت اللہ تعالی اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، اور لوگ یہ منظر دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک ناقابل بیان اور ناقابل یقین منظر ان کے سامنے ہوتا ہے۔ وہ کیا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ننگے پاؤں اس دہکتے ہوئے توے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، میں نے آج کے اس کھانے کے وقت میں ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا ہے اور اس توے پہ کھڑے ہو کے اس کا حساب دے رہا ہوں۔ تم نے مجھ سے اچھا کھانا کھایا ہے، لذیذ غذا تناول کی ہے، اب باری باری آؤ اور اس پر کھڑے ہو کر اپنے اس وقت کی نعمت کا حساب دو۔ لوگوں کی چیخیں بلند ہو گئیں، حضور آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ کی تو یہ کرامت ہے کہ آگ نے آپ کے جسم پر اثر نہیں کیا۔ حضور ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو سیاہ کار ہیں، ہمارے اندر یہ ہمت اور طاقت کہاں کہ اس آگ کے توے پر، دہتے ہوئے توے پر کھڑے ہو سکے۔
آپ نے سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو غور کرو کہ آج دنیا کے اندر اس دنیا کی آگ کے اثر سے سرخ ہونے والے ایک لوہے کے ٹکڑے پر کھڑے ہو کر ایک دن کی نعمت کا حساب نہیں دے سک رہے، تو کل بروز قیامت جب سورج 1.25 میل کے فاصلے پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر کھڑے ہو کر اس رب قہار و جبار عز و جل کی بارگاہ میں ساری زندگی کی نعمتوں کا حساب کیسے دو گے؟ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بظاہر یہ بہت دلچسپ واقعہ ہے، آپ نے دلچسپی سے سنا، یہاں موجود جو بھی اسلامی بھائی ہیں بڑی دلچسپی سے آپ نے سنا۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد فقط دلچسپی حاصل کرنا نہیں، بلکہ اس میں پایا جانے والا ایک مدنی پھول ہے، ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اس واقعے میں ایک غور طلب بات ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کی نعمتوں کے شکر کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ کل بروز قیامت تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اول تو نعمت کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم بہت کچھ نہیں جانتے، تھوڑا اس پر کچھ مدنی پھول حاصل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ نعمت کے شکر پر کچھ مدنی پھول چننے کی کوشش کریں گے۔ نعمت کسے کہتے ہیں؟ نعمت کے شکر کی بات ہو رہی ہے تو پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نعمت کہتے کسے ہیں۔ عام لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انعام، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ شے، یہ نعمت ہے۔ لیکن ہمارے دنوں میں، ہمارے ذہنوں میں نعمت کا تصور اور اس کا مفہوم غلط بیٹھ چکا ہے۔ وہ کیا؟ مثال کے طور پر جب بھی نعمت کی بات آتی ہے، بھئی کس پر نعمتیں بہت زیادہ ہیں، جب یہ گفتگو کی جاتی ہے تو ذہن میں کیا تصور آتا ہے کہ جو مالدار شخص ہے فقط اس پر اللہ کی نعمت ہے، یہی تصور آتا ہے نا۔ بھئی کسی مالدار کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ یار کیسا اللہ نے اس کو نوازا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی صاحب منصب کو دیکھتے ہیں، کوئی بڑے سٹیٹس کا مالک ہے، کسی بڑی جو ہے وہ پوسٹ پر فائز ہے، منصب ہے، اس کو جب دیکھتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے واہ کیا اللہ نے نوازا ہے، کیا اس پر کرم ہے۔ کبھی کسی 5 وقت کے نمازی کو دیکھ کر کسی کی زبان سے آپ نے سنا کہ یار ماشاءاللہ یار کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام یافتہ شخص ہے؟ کسی داڑھی کی سنت سجانے والے کے بارے میں ہمارے معاشرے میں یہ گفتگو آپ نے سنی کہ یار دیکھو اس پر اللہ کا کیسا انعام ہے، کیسا کرم ہے کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے؟ کوئی کہتا ہوگا، کوئی کرتا بھی ہوگا، لیکن للاکثر حکم الکل، کہ جو بات اکثر پائی جائے وہ تمام کا حکم رکھتی ہے۔ عمومی بات کر رہا ہوں کہ آج اول تو نعمت کے بارے میں ہمارا تصور بڑا عجیب و غریب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچاننے کا علم آج ہمارے پاس نہیں۔ آج اگر کوئی ذرا سی مشکل ہو جائے، ذرا سی تکلیف پریشانی آ جائے تو اس طرح کے جملے زبان سے نکل جاتے ہیں کہ ہائے مجھے تو کچھ بھی نہیں دیا گیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، مجھ پر معاذ اللہ اللہ نے کرم نہیں کیا۔ اے انسان یہ کس منہ سے تو بات کرتا ہے؟ کیا فقط نعمت اسی شے کا نام رہ گیا کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، عیش و عشرت کا سامان ہے، ہم کثیر العیال ہیں، ہم صاحب منصب صاحب وجاہت ہیں، ہمارے پاس بہت بڑا اسٹیٹس ہے،
لوگ ہماری بات سنتے ہیں، فقط یہی نعمت کا تصور رہ گیا۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بندے پر اس قدر ہیں کہ وہ حق سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے بندو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ یہ آج ہمارا ذہن عجیب و غریب ہو گیا، یہ ہم بے راہ روی کا شکار ہو کر یہ ذہن بنا بیٹھے کہ مجھ پر کرم نہیں، مجھ پر فضل نہیں۔ واقعی حقیقت یہ ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی طرف غور کرنا، فکر کرنا، توجہ کرنا، یہ آج ہم نے بھلا دیا۔ میرے پیاروں میٹھے اسلام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا اپنی نعمتوں کا اور اپنے انعامات کا تذکرہ فرماتا ہے۔ پارہ 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت۔ اے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، کتنے پیارے اور احسن انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور انعام و اکرام کی بات کی جا رہی ہے۔ تم دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے اونٹ کی طرف کہ اسے کیسا پیدا کیا گیا، اور آسمان کی طرف کہ اسے کیسے بلند کیا گیا بغیر ستون کے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور دیکھتے نہیں پہاڑوں کی طرف کہ انہیں کیسے نصب کیا گیا، کیسے گاڑا گیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف اسے کیسا بچھایا گیا۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے اس سنت و برے اجتماع میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے شکر کے بارے میں غور کرنا ہے۔ ایک بنیادی بات، آج ہر شخص نعمت کے حصول کا تمنائی نظر آتا ہے، اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں، فی نفسی ہی یہ کوئی بری شے بھی نہیں۔ اللہ کی نعمت کی دعا کرنا، اللہ کے انعام و اکرام کی مزید خواہش رکھنا برا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ مثال کے طور پر مال کی کوئی دعا کرتا ہے، اسباب کی دعا کرتا ہے، آسائش کی دعا کرتا ہے، کسی بھی دنیاوی نعمت کی دعا کرنا جائز ہے، لیکن جو سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، وہ یہ کہ آج نعمت کے حصول کا ذہن تو ہر شخص کا ہے۔ اگر کسی کے پاس نعمت نہیں تو اس کی طلب اس کے دل میں ہے۔ اگر کسی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی کثرت ہے تو اس کثرت میں مزید اضافے کا وہ متلاشی نظر آتا ہے۔ کسی کے پاس اگر ایک عدد مکان ہے تو 2 کی تمنا رکھتا ہے، ایک گاڑی ہے تو 2 کا خیال ہے، اگر کچھ مال ہے تو مزید کی تمنا ہے، صحت ہے تو مزید اچھی صحت کا دلدادہ ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی نے اسے آرام سے نوازا ہے تو مزید آرام کا طلبگار ہے۔ آپ غور کریں، تفکر کریں، اپنے گرد و پیش پر ایک نظر ڈالیں کہ آج نعمت کے حصول کا تصور اور نعمت کے حصول کی تمنا کسی نہیں، مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں مزید سے مزید حاصل کروں، اور ایک تگو دو کے اندر ہر شخص مصروف بھی نظر آتا ہے۔ لیکن میرے پیاروں اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور فرمائیے، توجہ کیجئے کہ آج نعمتوں کے حصول کا ذہن تو ہر شخص اپنے پاس پاتا ہے،
لیکن ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا جذبہ ہمارا کہاں گیا؟ یہ جذبہ کہاں چلا گیا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی پہلے سے ارشاد فرما چکا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ دنیا طلبی میں اتنے ہم مصروف ہو گئے، نعمتوں کی مزید چاہت اور کثرت ہمارے دلوں میں ایسی گھر کر گئی، ہم ایسے غافل ہو گئے کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلا اور ہماری موت کا وقت آ پہنچا۔ کتنے ہی دنیا میں ایسے آئے اور چلے گئے، اور جانے والے کے دل میں کیسے کیسے منصوبے رہے، کیسے کیسے خیالات رہے۔ ایک فیکٹری تھی تو 2 کی تمنا تھی، 2 تھی تو 4 کا جذبہ تھا۔ کوئی کسی منصوبے پر کام کر رہا ہوتا ہے اور موت آ پہنچتی ہے، کوئی کسی بارے میں تفکر اور مشاورت جاری کیے ہوئے ہوتا ہے کہ دوران مشورہ ہی اس کی اجل کا وقت آ پہنچتا ہے۔ حتی زرتم المقابر، اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اے بندے غور کر، تصور کر، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہے، سوال کیا جا رہا ہے، اے بندے میں نے تجھے فلاں نعمت دی تھی، بتا تو نے اس نعمت کا کیا استعمال کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ میں نے تجھے اولاد سے نوازا تھا، دنیا میں تو صاحب اولاد تھا، تو نے اولاد کے بارے میں کیا سوچا، کیا کیا، اس کی کیا تربیت کی؟ ہم نے تمہیں دنیا کے اندر جاہو حشمت عطا کی تھی، تمہاری عزت تھی، لوگ تمہارا نام لیتے تھے، لوگوں میں تمہارا چرچا عام تھا۔ اے بندے بتا تو نے اس نعمت کا کیا شکر ادا کیا؟ اے وہ بندو کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کے شکر سے غافل ہو، لرز اٹھو، تصور کرو کہ آج اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں کس قدر ہم پر عام ہیں۔ آج ہمیں بھوک لگتی ہے تو کھانا موجود ہوتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی موجود ہوتا ہے، سانس لینا ہوتا ہے تو ہوا میں اللہ تبارک و تعالی نے سانس کا نظام بنا رکھا ہے، کھانا کھا لیتے ہیں تو ہضم ہو جاتا ہے، کسی شے پر نظر کرنے کا دل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے آنکھوں کی نعمت عطا کر رکھی ہے، کہیں جانے کا دل چاہتا ہے تو درست پاؤں عطا کر رکھے ہیں، کسی شے کو پکڑنے کا اٹھانے کا دل کرتا ہے تو سلامتی والے ہاتھ عطا کر رکھے ہیں، کسی سے گفتگو کا دل کرتا ہے تو زبان بول پڑتی ہے، کسی شے کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں تو ذہن کام کرتا ہے۔ اے ناشکر گزار بندے غور کر، تصور کر، کسی نعمت کے بارے میں شکر کا جذبہ بیدار کرنا ہے تو کسی گنگے سے جا کے پوچھو کہ زبان کی نعمت کیسی ہوا کرتی ہے۔ ہائے اس کے دل میں جب کسی سے گفتگو کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، جب وہ زبان والوں کو بولتے ہوئے دیکھتا ہوگا تو اس کے دل میں کیا کیفیت پیدا ہوتی ہوگی۔ کسی اندھے سے پوچھو کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، کسی لنگڑے سے پوچھو کہ پاؤں کیسی بڑی نعمت ہے، اس سے پوچھو کہ جو دل کا مریض ہے کہ دل کا درست چلنا، درست کام کرنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج یہ جملہ ہماری زبان پر بہت آسان ہو گیا، ہائے میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں کنگال ہوں، مجھ پر کوئی انعام و اکرام نہیں، شرم نہیں آتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی یہ جملہ زبان پر لانا۔ ارے میں اور آپ کیا، آئیے آپ کو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک رکت انگیز روایت سناتا ہوں، سنیے اور اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا جذبہ بیدار کیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، ایک رات میرے سرتاج
میرے بستر پر میرے قریب آرام فرما تھے، رات کا وقت تھا۔ ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تو مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں؟ میں نے عرض کیا، اے آقا، آپ کا قرب مجھے یقیناً محبوب ہے، پسند ہے، میں چاہتی ہوں آپ کا قرب، لیکن جس بات میں آپ راضی ہیں میں بھی اسی میں راضی ہوں۔ ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا اٹھتے ہیں، وضو فرماتے ہیں، مصلے پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیتے ہیں۔ ساری رات گزر جاتی ہے، ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں، اور حال یہ ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روتے ہوئے عبادت کرتے ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنی طویل عبادت کی، یہاں تک کہ مؤذن نے نماز فجر کے لیے اعلان کر دیا۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اس قدر تکلف کیوں فرماتے ہیں؟ اتنی کثیر عبادات آپ کیوں فرماتے ہیں؟ آپ کا مقام اور رتبہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صدقے آپ کے اگلے اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، بہت بڑا مرتبہ اور رتبہ ہے رب عز و جل کی بارگاہ میں، آپ یہ تکلف کیوں فرماتے ہیں؟ سوال کیا گیا۔ یہاں تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عبادات فرمایا کرتے تھے کہ ایک روایت میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں اتنی کثرت سے عبادت کیا کرتے، قیام فرمایا کرتے، حتی تورمت قدماہ، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمین شریفین سوج جایا کرتے تھے۔ سوال کیا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے، اے آقا، اتنا تکلف اپنے اوپر کیوں فرماتے ہیں؟ کیا جواب دے رہے ہیں؟ اے نا شکرو، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر میں کمی کرنے والوں، سنو۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جواب ارشاد فرماتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ، کیا میں اپنے رب عز و جل کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، لمحہ فکریہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہو کر، امام الانبیاء ہو کر، قطعی جنتی، بلکہ جن کے صدقے جنت بنائی گئی، جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی اور دنیا کی ہر نعمت کو تقسیم فرماتا ہے، ان کی عبادات کا تو یہ عالم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کا ایسا جذبہ، اور ہم پاپیوں بدکار ہو کر، گناہگار ہو کر، عصیاں شعار ہو کر رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نافرمانیوں پر نافرمانیوں کرنے والے اللہ کی نعمتوں کے شکر کا ذہن نہ رکھیں۔ کیسی تعجب والی بات ہے، کیسی عجیب و غریب بات ہے۔ اے انسان، تجھے تو تمام مخلوقات میں اشرف بنایا گیا، افضل قرار دیا گیا، تو نہ شکری کرتا ہے۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں، ایک اصول ہے، قاعدہ ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ کس معاملے میں؟ اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں۔ مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو وہ یہ غور کرتا ہے کہ دیکھو یار، میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، فلاں آدمی جو ہے وہ 4 نمازیں پڑھتا ہے، اور یہ سوچ کر وہ اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتا ہے، بڑا پارسا سمجھتا ہے، دیکھو یار میں کتنا اچھا آدمی ہوں اور میں کتنا نیک ہوں کہ دیکھو میں 5 پڑھتا ہوں، فلاں 4 پڑھتا ہے۔ اچھا بھائی، ٹھیک ہے، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، یقیناً سعادت کی بات ہے، لیکن آپ کو ترغیب کیا ہے؟ دین کے معاملے میں آپ نے نیچے والے کو نہیں دیکھنا۔ کس کو دیکھنا ہے؟ آپ اگر 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ اس کو دیکھیں جو 5 کے ساتھ تہجد بھی پڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟
اچھا بھئی آپ 5 نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اب کیا کریں؟ اس کو دیکھیں جو اشراق و چاش بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، اس طرح سے کمپیریزن کریں. دس از دا وے کہ آپ اپنے دین کے معاملے اوپر والے کو دیکھیں. ورنہ کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہیں، بڑا پارسا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، چند فرائض پر عمل کر لیا، رمضان آیا روزے رکھ لیے، تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ دین پر بہت عمل کر لیا. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے، عاجزی نام کو نہیں ہوتی، اور اپنے طور پر ہم بہت زیادہ مطمئن ہو جاتے ہیں. اور پتہ اس وقت پڑے کہ جب ہماری نمازوں کے بارے میں کوئی ہمارا امتحان لے لے، کسی کے سامنے اذکار نماز بیان کرنے پڑ جائے، کوئی پوچھ لے کہ بھائی التحیات سنا دو، دعا قنوت سنا دو، تو یہ نمازی بیچارہ آزمائش میں آ جائے گا. نماز کے فرض کتنے ہیں پڑھتا تو ہوں میں، لیکن وہ پتہ نہیں ہے نماز کے فرض کیا ہے. بھائی کپڑا پاک کیسے کرنا ہے؟ کپڑا پاک کرنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ درست طریقہ وہ تو نہیں آتا، بس دھو لیتے ہیں گھر کے اندر. تو ہماری عبادتوں کا، ہمارے علم کا حال یہ ہے. بہت بنیادی چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال کر لیا جائے تو شاید بغلے جھانکنے لگے ہیں. لیکن عالم کیا ہے کہ ہم نیچے والے کو دیکھ کر پھولتے رہتے ہیں. میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو بغیر داڑھی والے کو دیکھ کر میں پھولتا رہوں گا کہ دیکھو یار میں نے تو داڑھی رکھی ہے، وہ تو داڑھی بھی نہیں رکھی ہوئی اس نے. ٹھیک ہے داڑھی رکھی ہے آپ نے، واقعی نیک کام ہے، واجب ہے، داڑھی منڈانا جو ہے وہ حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن یہ کمپیریزن درست نہیں ہے. دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دل میں عاجزی پیدا ہوگی اور مزید عبادت کا جذبہ بیدار ہوگا اور آپ مزید نیکیوں میں بڑھتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا کیا تھا؟ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. اور ہم کیا کرتے ہیں اپنے سے؟ مثال کے طور پر میری اگر سیلری جو ہے وہ 20,000 روپے ہے تو کیا، عمومی بات کر رہا ہوں، کیا ہوتا کیا ہے؟ 20,000 سیلری والا کس کو دیکھتا ہے؟ 10,000 والے کو دیکھتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے 20,000 کی نوکری عطا کی ہے، یہ 10,000 والا بیچارہ پتہ نہیں کیسے گزارا کرتا ہوگا. نہیں، 20,000 والا دیکھے گا 50 والے کو کہ میری 50 کیسے ہوگی، کب ہوگی. اگر سادہ گھر والا ہے تو وہ جھونپڑی والے کو نہیں دیکھے گا، یا دیکھے گا کہ اللہ نے مجھے گھر دیا الحمدللہ، یا اللہ تیرا بہت بہت لاکھ لاکھ شکر ہے. وہ بیچارہ تو جھونپڑی کے اندر رہتا ہے، پتہ نہیں کیسے زندگی گزارتا ہوگا، تیرا شکر ہے یا اللہ، میں اس شکرانے میں تیری عبادت کروں گا، نوافل پڑھوں. ایسے جذبہ ہے ہمارے اندر. سادہ گھر والا کس کو دیکھے گا؟ بنگلے والے کو. اچھا بنگلے والا بھی بہت سیاںا ہے، سمجھدار ہے، وہ کس کو دیکھے گا؟ بڑے بنگلے والے کو. اگر اس کا اپنا بڑا بنگلہ ہے تو اس کو دیکھے گا جس کا اس کے اچھے علاقے میں بنگلہ ہے. فیکٹری والا ہے تو وہ 2 والے کو دیکھے گا. ایک بزنس ہے اسٹیبلش ہو گیا، پہلے تمنا یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایک بزنس تو میرا اسٹیبلش ہو جائے، اور اس وقت ذہن یہ ہوتا ہے کہ بس یہ اسٹیبلش ہو گیا تو بس دنیا کے سارے غموں سے میں بے فکر ہو جاؤں گا، اللہ کا بہت شکر ادا کروں گا، دین کو بہت وقت دوں گا. لیکن جب اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو کچھ وسوسے آتے ہیں، یار میں آج کل کچھ فارغ رہ رہا ہوں، کوئی اور کام نہ کر لوں، پیسہ بھی ہے، وقت بھی ہے، دماغ بھی ہے. اب وہ دوسرا شروع کر دے گا. اچھا دوسرا بھی ہو گیا تو اس پر بس نہیں ہے، وہ بھی اسٹیبلش ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ تیسرا ہو جائے گا، چوتھا، 5واں، پھر ان 5 میں ترقی کی خواہش، اور جہاں تک بڑھتے چلے جائیں گے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. یہ ہے اس کا انجام کہ دنیا کے معاملے میں ہم ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں. جب اوپر والے کو دیکھیں گے تو اللہ کی نعمت کے شکر کا جذبہ کیسے بیدار ہوگا؟ آج 1 لاکھ کمانے والا ہے، 1 کروڑ کمانے والا ہے، 1 ارب کمانے والا ہے، ہر ایک مفلس اور غریب ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ اگرچہ وہ کروڑ کماتا ہے لیکن شکر کا جذبہ اس لیے نہیں کہ وہ 2 کروڑ والے کو دیکھ رہا ہے، تو کبھی بھی وہ مطمئن نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا. جب اس کے سامنے ایک اور ہدف کھڑا ہے، ایک اور اس کے پاس اچیومنٹ ہے کہ مجھے یہ حاصل کرنا ہے، تو وہ اپنے دل میں شکر کا جذبہ کیسے بیدار کرے گا؟ ہمارا تو انداز ہی برعکس ہو گیا نا، الٹ ہو گیا نا، تو شکر کا جذبہ کبھی بھی بیدار نہیں ہوگا. تو دنیا کے معاملے میں کس کو دیکھنا ہے؟ اپنے سے
نیچے والے کو. جب نیچے والے کو دیکھیں گے تو پھر دل میں جذبہ بیدار ہوگا, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ بھی نعمت عطا فرمائی. پھر کسی نابینا کو دیکھیں گے تو یہ دل میں جذبہ بیدار ہوگا, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی ہیں. کسی لنگڑے کو دیکھیں گے تو دل میں جذبہ بیدار ہوگا, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے چلنے کے قابل کیا ہے. کسی ایسے کو دیکھیں گے, مفلس کو, فقیر کو, کہ جس کے پاس ایک وقت کے کھانے کا نہیں, تو پھر میں بہت ہی زیادہ لذیذ غذاؤں کی تمنا نہیں کروں گا, شکر ادا کروں گا. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بآسانی میری بھوک مٹانے کے مطابق مجھے سادہ غذا سے نوازا ہے. پھر ہم یہ سب جذبات اپنے دل میں پائیں گے. کب؟ جب دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, ان کی جوتیاں گم ہو گئیں, کسی نے چرا لی. دل میں ظاہر ہے کہ ایک قلق پیدا ہوتا ہے کہ چوری ہو گئی, نقصان ہو گیا. لیکن تھوڑا آگے گئے تو ایک شخص کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے, تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا, اللہ تیرا شکر ہے میری تو جوتیاں گئیں, اس بیچارے کے تو دونوں پاؤں ہی نہیں. دس از دا وے. یہ ہے مسلمان کا راستہ, جہاں ہم کو چلنا ہے. دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے. اگر یہ دو باتیں ہمارے دل میں, ہمارے دماغ میں بیٹھ جائیں تو پھر انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا جذبہ بیدار ہو جائے گا. نیت کیجئے انشاءاللہ. اور اگر شکر نعمت کا جذبہ بیدار کرنا ہے تو بزرگوں کی سوچ کو اپنانا ہوگا. یہ آنکھ ہمیں جو ملی ہے نا, یہ اس لیے نہیں ملی کہ ہم حرام مناظر کو دیکھیں. آنکھ وہاں پر جائے جہاں پر اس کو لے جانا منع ہے. ارے اللہ کے نیک بندوں سے پوچھو کہ اس آنکھ کا استعمال کیا بتایا گیا ہے. امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں, بے تاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر. بے تاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر, تڑ پاؤ نہ اب خواب میں آ جائیے آقا. دیدار مصطفیٰ کی تمنا ہے, تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی, میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. اور کوئی اس طرح سے جذبات کا اظہار کرتا ہے, ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے, سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے. اس شاخ سے پوچھو کہ اللہ کی اس نعمت کا استعمال کیسا ہوتا ہے. کوئی مدینے کی دیدار کے لیے تڑپتا ہے, مدینے کی زیارت کے لیے تڑپتا ہے. اے کاش کبھی ایسا ہو کہ میں بھی گنبد خضرا کی زیارت کر لوں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کا جذبہ نصیب فرمائے, اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس نے جو ہمیں مال دیا, جتنا بھی دیا, جو ہمیں صحت دی, جو اولاد دی, ایمان دیا, اللہ نے ہم کو انکھیارا کیا, چلنے والا بنایا, سننے والا بنایا, جو بھی اس کی نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا کرتے رہیے. اور اگر آزمائش آ جائے, کوئی تکلیف آ جائے, پریشانی آ جائے تو کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. حرف شکایت زبان پر نہیں لانا, کیونکہ واویلا کریں گے, شور کریں گے تو اس سے تکلیف تو دور ہوگی نہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو جن ممالک کے اندر مسائل ہوتے ہیں تو وہاں پر سارے لگے ہوتے ہیں بالاجماع, اجتماعی طور پر جو ہے وہ شکوہ شکایت کرتے ہی ہیں, تو ان ملکوں کے کوئی حالات درست تھوڑی ہو جاتے ہیں. ورنہ ایک جلوس نکالتے, چلو بھی شکایتیں عام کرو, سب تکالیف دور ہو جائیں گی. نہیں ہوتا, ہو ہی نہیں سکتا, وہ ہی نہیں ہے. تو نقصان کیا ہے کہ زبان پر حرف شکایت لائیں گے تو ثواب سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, جو ثواب ملنا تھا اس کو ضائع کر بیٹھیں گے. اللہ تعالی ہمیں مدنی ماحول سے وابستگی نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی, صدقہ تجھے اے رب